بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ MH اسلامک اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو زکوٰۃ کے کچھ مسائل کے بارے میں بتائیں گے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ رمضان روزوں کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخ میں واجب ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس سال کی کسی بھی اسلامی دن مثلاً 2 ربیع الاول کو نصاب آیا جو 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر تھا اور وہ شخص اس کا مالک بن گیا، تو اس شخص پر لازم ہے کہ وہ تاریخ نوٹ کر لے اور اگلے سال 2 ربیع الاول کو دیکھے کہ اس کے پاس کتنے پیسے موجود ہیں۔ جتنے پیسے موجود ہوں گے وہ اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالے گا۔ ہر آدمی کی صاحب نصاب ہونے کی تاریخ الگ الگ ہے۔ ساری قوم رمضان المبارک میں صاحب نصاب نہیں ہوتی، اس لیے ہر ایک پر مختلف تاریخوں میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ کسی کا سال محرم میں مکمل ہوتا ہے اور کسی کا ربیع الاول میں۔ اس طرح ہر شخص پر زکوٰۃ مختلف تاریخوں میں لازم ہوتی ہے۔ شریعت میں اس بات کی حکمت بھی یہ ہے کہ سارے سال مسلمانوں کی زکوٰتیں نکلتی رہیں، اس طرح پیسوں کی تقسیم پورا سال چلتی رہتی ہے، کیونکہ جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں انہیں پیسے کی ضرورت صرف رمضان المبارک میں نہیں ہوتی، انہیں پورا سال پیسے کی ضرورت رہتی ہے۔ اس لیے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان المبارک زکوٰۃ کا مہینہ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، اس میں صدقہ خیرات کی بہت اہمیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں بہت صدقہ خیرات کرتے تھے۔ رمضان زکوٰۃ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر الگ الگ تاریخوں میں لازم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ صرف 4 چیزوں پر لازم ہوتی ہے۔ نمبر 1، گولڈ پر۔ اگر آپ کے پاس سونا ہے تو آپ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ لازم ہوتی تھی۔ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ اس صورت میں لازم ہوتی تھی کہ کسی کے پاس 7.5 تولے سونے کے علاوہ باقی زکوٰۃ کا مال بالکل بھی نہ ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے آج کے دور میں کسی کے پاس سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہ ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو سونے کے ساتھ اگر کوئی بھی ایسی چیز مل جائے گی جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو سونے کا نصاب باقی نہیں رہتا، بلکہ چاندی کے نصاب کی طرف حکم آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے کی قیمت ایک ہی تھی، اس لیے دونوں میں سے کسی کو بھی نصاب بنا سکتے تھے۔ لیکن آج کے دور میں ان دونوں کی قیمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے چاندی کو اصل معیار بنایا گیا ہے کیونکہ اس کی قیمت کم ہوتی ہے، اس میں زکوٰۃ واجب ہونے میں غریب کا فائدہ ہے، اور سونے کی قیمت بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس لیے چاندی کو اصل معیار بنایا گیا ہے۔ اگر کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی جو 600 سے 700 گرام کے برابر ہوتی ہے، کسی کے پاس اتنے گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر سونا ہوگا یا چاندی ہوگی یا کوئی رقم موجود ہوگی یا مال تجارت ہوگا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ 4 چیزوں میں پہلی چیز سونا ہے، اس کی ویلیو لگائی جائے گی۔ دوسری چیز چاندی ہے، چاندی کی ویلیو لگائی جائے گی۔ تیسری چیز کیش اماؤنٹ ہے، اگر آپ کے پاس کیش اماؤنٹ موجود ہے، ضرورت کے لیے ہے یا بغیر کسی ضرورت کے، تو اس پر ہر حال میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں حج کے لیے یا کوئی مکان خریدنے کے لیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کے پاس کیش اماؤنٹ ہے اور آپ کی ذاتی رقم ہے تو زکوٰۃ اس پر بھی لازم ہوگی، اور آپ نے اگر کیش اماؤنٹ کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور واپس ملنے کی امید بھی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت۔ مال تجارت کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ خریدا ہے اور خریدتے ہوئے آپ کی یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا تو یہ تجارت کا مال کہلائے گا، اس پلاٹ پر بھی زکوٰۃ واجب ہے، اس کی بھی ویلیو لگائی جائے گی۔ اگر آپ نے پلاٹ خریدا لیکن اس نیت سے نہیں کہ میں اسے بیچوں گا، لیکن بعد میں بیچنے کا خیال آ گیا تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ اگر آپ نے پلاٹ خریدا بیچنے کی نیت سے لیکن زکوٰۃ کی تاریخ آنے سے پہلے آپ کا ارادہ بدل گیا اور وہ پلاٹ آپ نے نہیں سیل کیا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خریدتے وقت بھی بیچنے کی نیت ہو اور اب تک وہ نیت برقرار ہو تو ایسے مال کو مال تجارت کہتے ہیں۔ پلاٹ ہو یا کوئی بھی چیز، پرچون کی دکان میں جو سامان ہوتا ہے یہ سارا بیچنے کی نیت سے خریدا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے جنرل سٹور ان سب میں مال بیچنے کی نیت سے ہوتا ہے، لہٰذا جتنا مال دکان میں پڑا ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہے۔ خود اس دکان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہے کیونکہ دکان بیچنے کے لیے نہیں خریدی ہوئی، اس میں مال ڈال کر مال کو بیچنے کی نیت سے خریدا ہوا ہے، اس لیے دکان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ جو اس میں مال موجود ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ لیکن اگر کسی نے دکان اس نیت سے خریدی ہے کہ دکان خرید رہا ہوں اور بعد میں وہ بیچ دے گا تو اس دکان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اور اگر کسی نے کوئی مکان خریدا ہے اور خریدتے ہوئے یہ نیت کی تھی کہ وہ مکان کو بعد میں بیچ دے گا تو اس مکان پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر آپ نے مکان خریدا اور بیچنے کی نیت نہیں تھی اور آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اس مکان کا کیا کروں گا، اس میں رہائش کروں گا یا اس کو رینٹ پر دوں گا، یہ نہیں پتا تھا تو اس مکان پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔
لیکن اگر وہ مکان رینٹ پر دیں گے تو اس کے رینٹ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں، 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ نمبر 1 گولڈ پر، نمبر 2 چاندی پر، نمبر 3 مال تجارت پر، نمبر 4 کیش اماؤنٹ پر۔ ان میں سے استعمال کی چیزیں نکال دیں اور وہ چیزیں جو استعمال میں نہیں بھی ہیں، جیسے بہت سے پلاٹ ہو گئے، گاڑیاں، بنگلے جو استعمال میں نہیں ہیں اور بیچنے کی نیت سے بھی نہیں ہیں، تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ انہی چیزوں پہ ہوتی ہے جو بیچنے کی نیت سے خریدی ہو، کیونکہ تجارتی مال ہے۔ تو سونا، چاندی، تجارتی مال اور کیش اماؤنٹ، ان 4 چیزوں یا ان میں سے کوئی 2 چیزیں یا 3 چیزیں یا کوئی ایک چیز بھی جب آپ کے پاس اتنی مالیت کی ہو جو 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ آج کی تاریخ میں 52.5 تولہ چاندی کی رقم 1,33,875 روپے کے برابر ہے۔ ان 4 چیزوں یعنی سونا، چاندی، تجارتی مال یا کیش اماؤنٹ میں سے کوئی بھی ایک چیز یا 2 چیز یا 3 چیزیں آپ کے پاس اتنی مالیت کی پہنچ جائیں جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو تو آپ پر فرض ہے کہ آپ وہ تاریخ نوٹ کریں، کیونکہ اس تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ ایک مثال لیتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ نے کوئی گھڑی خریدی ہے یا موبائل خریدا ہے لیکن وہ بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو آپ اس کی ویلیو کو ملائیں گے۔ ان کی ویلیوز اگر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر پہنچ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صاحب نصاب ہو گئے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ وہ تاریخ نوٹ کریں، اور اب سال کے درمیان میں آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اور آپ کن کن چیزوں پر صاحب نصاب ہو رہے ہیں، بس وہ آپ نے تاریخ نوٹ کرنی ہے جس تاریخ کو آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کی کوئی چیز آ جائے گی تو آپ صاحب نصاب بن جاتے ہیں۔ شریعت میں ایسے آدمی کو مالدار کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اس تاریخ سے پورا سال نوٹ کر لینا ہے۔ جب پورا 1 سال مکمل ہو جائے گا، مثال کے طور پہ اگر آپ 2 ربیع الاول کو صاحب نصاب ہوئے تھے، آپ نے وہ تاریخ نوٹ کر لی تھی، پھر اگلے سال 2 ربیع الاول کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت یا اس سے زیادہ رقم موجود ہے، چاہے پیسوں کی شکل میں ہو یا سونے یا چاندی یا مال تجارت۔ ان 4 چیزوں یا ان میں سے کوئی بھی چیزوں کی مالیت ملا کر اتنی ہے کہ وہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر ہے تو آپ ابھی بھی صاحب نصاب ہیں، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ اس کا 2.5% زکوٰۃ میں دیں گے۔ پہلی مرتبہ 2 ربیع الاول کو آپ کے پاس پیسے آئے، آپ صاحب نصاب ہوئے، وہ تاریخ آپ نے نوٹ کر لی۔ اگلے سال 2 ربیع الاول کو آپ نے حساب کرنا ہے، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسلامی تاریخ تبدیل ہوتی ہے۔ اس تاریخ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، گھر میں کتنی کیش رقم موجود ہے، لوگوں کو کتنے دیے ہوئے ہیں اور وہ امید بھی ہے کہ وہ واپس مل جائیں گے۔ اگر آپ نے کوئی مکان رینٹ پہ لیا ہوا ہے اور اس کا ڈپوزٹ رکھوایا ہوا ہے تو وہ بھی اس میں ایڈ ہوگا۔ یہ 4 چیزیں سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور مال تجارت، ان سب کی مالیت جمع کرنے کے بعد ان میں سے اب آپ نے اپنے قرضوں کو نفی کرنا ہے۔ اگر 5 لاکھ کی کل مالیت کی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، جن میں سونے کی رقم، چاندی کی رقم، کوئی موبائل جو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے اس کی رقم اور کوئی کیش اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے، وہ سب ملا کر 5 لاکھ بنتا ہے، تو اب اس میں سے وہ رقم نفی کرنی ہے جو آپ نے لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے۔ اگر کوئی شخص کمیٹی ڈالتا ہے اور اس نے کمیٹی کے پیسے ایڈوانس میں لے کر خرچ کر لیے ہیں، اب اس نے کمیٹی کی قسطیں واپس جمع کروانی ہے تو وہ رقم اس میں سے مائنس ہوگی۔ اور اگر آپ کی کمیٹی نہیں نکلی لیکن آپ اپنی قسطیں جمع کروا چکے ہیں اور اگلے مہینے کمیٹی نکلے گی، تو چونکہ یہ آپ کے پیسے ہیں جو لوگوں نے آپ کو لٹانے ہیں تو یہ بھی نصاب میں شامل ہوں گے، ان کی بھی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ کمیٹی پہلے نکل چکی ہے، جو رقمیں آپ نے دینی ہیں وہ اس میں سے مائنس کریں گے، اور آپ کو اگر کمیٹی ملنی ہے تو وہ رقم آپ نصاب میں ایڈ کریں گے، پھر زکوٰۃ دیں گے۔ پلس مائنس کرنے کے بعد جو رقم آپ کے پاس بچے گی 1 سال کے بعد 2 ربیع الاول کو جس تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہوئے تھے، اس رقم کو 40 سے ڈیوائیڈ کریں گے۔ مثال کے طور پر 2 ربیع الاول کو تمام اثاثے جو 4 چیزوں پر مشتمل تھے، سونا، چاندی، کیش اماؤنٹ اور مال تجارت، ان کی جمع تفریق کرنے کے بعد آپ کے پاس 5 لاکھ روپے بچ رہے ہیں۔ ان کو 40 سے تقسیم کریں گے اور اس کا 2.5% نکل آئے گا۔ 40 سے تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہ آپ نوٹ کر لیں گے، پھر آپ پر اس تاریخ میں اتنے پیسے دینے واجب ہوں گے، یا آپ نے اپنے گھر والوں کو بتا دینا ہے کہ آج کے دن میں آپ پر اتنی زکوٰۃ واجب ہے، اگر میں مر گیا تو یہ میری وراثت سے زکوٰۃ دے دیں۔ ایک بار پھر سے ریپیٹ کر لیتے ہیں، زکوٰۃ 4 چیزوں پر لازم ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 کیش اماؤنٹ، کوئی بھی ایسی رقم جو آپ کے پاس گھر میں موجود ہے یا بینک میں موجود ہے، یا کوئی بھی ایسی اماؤنٹ جو آپ نے کسی کو قرض کے طور پر دی ہے اور آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کو واپس مل جائے گی، یا کوئی بھی ایسی رقم جو آپ نے کسی کے پاس ڈپوزٹ کے طور پر رکھوائی ہے۔ نمبر 4 مال تجارت، کوئی بھی ایسا مال جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہو، جیسے کوئی پلاٹ، کوئی گھڑی، کوئی موبائل جو آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے اور سال کے اختتام تک آپ کی نیت برقرار ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہوگی۔
नाज़रीन करम, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल MH इस्लामिक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।